الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. امید ہے آپ حضرات خیر عافیت سے ہوں گے. تو کل انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک کا قیمتی دن ہے، بہت بڑا فضیلت والا دن ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، پاکی حاصل کرے اور تیل لگائے، خوشبو وغیرہ لگائے اور سنتوں کے مطابق عمل کرے اور پھر جمعے کے لیے جائے اور دو بندوں کے درمیان نہ بیٹھے، یعنی کہ درمیان میں دو بندوں کے درمیان میں تنگ جگہ میں گھس کر نہ بیٹھے اور پھر وہاں پر جا کر نوافل وغیرہ پڑھے، تو اس جمعے سے لے کر آخر جمعے تک اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ سورہ کہف اگر جو شخص پڑھتا ہے ایک جمعے کو، تو اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کی مغفرت فرما دی جاتی ہے. اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ والے دن پیدا ہوئے، اسی طرح جمعہ والے دن ان کو زمین پہ اتارا گیا آسمان سے اور جمعہ والے دن ہی ان کا انتقال ہوا اور جمعہ والے دن ہی قیامت قائم ہوگی. تو یہ جمعہ والے دن تمام دنوں کا سردار ہے، تو اس میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ حاصل کریں. جمعہ والے دن غسل کریں اور مسجد میں جائیں، اور سب سے پہلے جو شخص مسجد میں جاتا ہے اس کو اونٹ کے برابر ثواب ملتا ہے. اس کے بعد جو شخص مسجد میں جاتا ہے جمعے کے لیے، تو اس طرح مختلف اس کو گائے کا ثواب ملتا ہے، پھر اس طرح بکری کا، پھر دمبے کا، اس طرح. اور آخر میں جو سب سے آخر میں بنا جاتا ہے اس کو انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں کہ جمعہ کا عظیم دن، بابرکت دن، تمام جمعہ کے دنوں کا سردار دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسر فرمایا، تو اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور کوشش کریں کہ جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہم مسجد میں پہنچیں، کیونکہ خطبہ شروع ہونے کے ساتھ ہی، اور بلکہ جمعہ کی اذان شروع ہونے کے ساتھ ہی، جمعہ کی جو اذان ہے وہ بھی خطبے کا حصہ ہے. جو دوسری اذان ہے وہ خطبے کا حصہ ہے. تو دوسری اذان شروع ہونے سے پہلے ہم مسجد میں داخل ہو جائیں تو یہ سارے ثواب جو ہمیں تقریباً ہیں وہی حاصل ہو سکتے ہیں. اگر خطبے کے دوران یا اذان کے دوران اگر ہم مسجد میں داخل ہوں گے تو پھر ہمیں نماز پڑھنے کا ثواب تو ہوگا، مگر جمعہ کی جو فضیلت ہے اس سے ہم محروم رہیں گے. تھوڑی سی کوئی 5-10 منٹ کی کمی پیشی کی وجہ سے بندہ کتنی اہمیت سے ہو جاتا ہے. جس طرح ایک بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو 27 منٹ کا ثواب ہوتا ہے، اس طرح ایک اور بندہ اگر اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز کا ثواب ہوتا ہے. اور وہ اگر 27 دن لگا کر بھی اس نماز کو پڑھے تو 27 نمازوں کا ثواب تو نہیں پہنچ سکتا. تو دیکھو، صرف جماعت سے لیٹ ہونے کی وجہ سے 1، 2 یا 5-6 منٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے 27 نمازوں کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. اسی طرح جمعہ والے دن جمعہ کی جو فضیلت ہے، جمعہ کی خطبے اور اذان سے پہلے کوشش کریں مسجد میں آئیں. اگر اذان کے دوران یا خطبے کے دوران آئیں گے تو پھر وہ جمعے کی جو بڑی بڑی فضیلت ہیں ان سے معلوم ہو جائیں گے، پھر نماز کا ثواب تو ہوگا. اور اسی طرح کوشش کریں کہ خطبے کے دوران کسی کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، کسی کو منع بھی نہ کریں. خطبہ سننا واجب ہے، اور اس طرح بالکل خاموشی سے بیٹھ کے یہاں تک بعض روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ بندہ خطبے میں جس طرح عام طور پر بندہ ذکر اذکار بھی کرتا ہے، ہلتا بھی ہے، تو اس دن ہلنا بھی نہیں چاہیے. تو ہمارے پاس جمعہ کی بہت بڑی فضیلت والا دن ہمارے پاس آ رہا ہے، تو ہم کوشش کریں اس فضیلت والے دن کو فضیلت میں گزاریں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جمعہ والے دن درود شریف پڑھتا ہے تو وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. تو اور حدیث کے جو کیا نام ہے اس کے بارے میں آتا ہے، درود کے پاک کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار جو درود شریف پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اور ہمیں کوشش کرنے کی کہ چھوٹے چھوٹے یہ جو اعمال ہیں بہت بڑی فضیلت اور وقت اور اہمیت رکھتے ہیں، کہ ان کا ہم فائدہ جمعہ کی نماز اور جمعہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اس سے پہلے کوشش کریں کہ جمعہ کی رات کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں. رات کو تعلیم وغیرہ پڑھیں، ذکر اذکار کریں. اولیاء اعظام کا، صحابہ کرام کا جو معمول تھا ساری رات ذکر اذکار میں گزارنا، ان کے جمعے کے علاوہ بھی صحابہ کرام ساری رات عبادت میں گزارتے تھے. تو آج کل تو بہت حد تک اس چیز کی کم ہو گئی ہے، مگر ہم کوشش کریں کہ جمعہ کی بابرکت رات ہے اس کو ہم ضرور فائدہ اٹھائیں. اور پورے ہفتے ہمیں انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا.
اور دوسری یہ ہے کہ جمعہ والے دن ذکر اذکار کریں. اور جمعہ والے دن ایک لمحہ ایسا ہے کہ اس میں بندہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ذکر اذکار کریں, دعائیں پڑھیں, تلاوت کریں اور مسجد میں بیٹھے رہیں. انشاءاللہ ایسا لمحہ ہمیں نصیب ہوگا تو انشاءاللہ ہماری ساری حاجتیں, پریشانیاں, مسائل دور ہو جائیں گے. تو اس کے لیے سب آزاد کوشش کریں کہ جمعہ کا بابرکت دن ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں اور کوشش کریں. اور جمعے کی نماز کے بعد اکثر حضرات یہ بھی دیکھا گیا کہ جمعے کا فرض پڑھ کر چلے جاتے ہیں. اور حالانکہ جمعے کی جو نماز کی جو سنتیں ہیں ان کی اپنی ایک اہمیت ہے. اگر آج آپ سنت چھوڑ دیں گے تو کل آپ نماز بھی فرض بھی چھوڑ دیں گے. تو اس کوشش کیا کریں کہ ہر نماز کے ساتھ 2 نفل پڑھیں. جب آپ نفل کی ترتیب پابندی رہے گی تو انشاءاللہ کبھی آپ کی سنتیں نہیں چھوٹیں گی, اور اس سنتوں کی پابندی رہے گی تو انشاءاللہ کبھی آپ سے فرض نہیں چھوٹیں گے. اور اگر آپ نفل نہیں پڑھیں گے نماز کے ساتھ اس طرح پھر آپ ایک دن سنتے چھوڑ دیں گے. جب سنتے چھوڑ دیں گے پھر ایک دن آپ کو فرض کی اہمیت بھی آپ کے دل سے نکل جائے گی, وہ کب نکل جائے گی. اس طرح کرتے کرتے ایک دن آپ بالکل شرعی احکام سے, نماز, روزہ, حج سے بالکل سائڈ پہ ہو جائیں گے. تو کوشش کریں کہ ہر نماز کے ساتھ مکروہات کو چھوڑ کر تو نوافل وغیرہ ضرور پڑھا کریں اور تلاوت ضرور کیا کریں. اور خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے, حضرات انبیاء کرام کے لیے, عزیزگار رشتہ داروں کے لیے جو آج کل کے دور میں ہر بندہ دعا کا محتاج ہے, ان کے لیے دعائیں کریں کثرت سے. ہم دوسروں کے لیے دعائیں کریں گے تو ہماری اپنا ہی دعائیں قبول ہوگی. تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ جمعے کو بابرکت دن سے فائدہ اٹھانے کی زیادہ سے زیادہ. جزاک اللہ خیر.